حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کا ذکر کرنا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی سنت مبارکہ رہا ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں نظر آتی ہے کہ انبیاء کرام نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کا ذکر کیا ہے۔ تاریخ دمشق میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو آپ فرمانے لگے، بیٹا کہ جب بھی اللہ کا ذکر کرنا تو ساتھ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ضرور کرنا۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ ابا جان، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے کہ جب میں مٹی اور پانی کے درمیان تھا اور جب مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جب میں نے طواف کیا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ عرش کے پائے پائے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہے۔ پھر میں نے خود دیکھا کہ حور عین کے گلوں پر حضور کا نام لکھا ہے، جنت میں طوبہ کے درختوں کے پتوں پر حضور کا نام لکھا ہے، جنت کے باغات کے بانسوں کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہے، اور ملائکہ یہ بیٹا ایسا نام ہے کہ ملائکہ اس نام کا ورد کرتے ہیں۔ تو جس نام کا ورد ملائکہ کرتے ہیں تمہیں بھی چاہیے کہ تم اس نام کا ورد کرو۔ پھر اسی طرح اگر ہم انجیل متی کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر اپنی قوم کو اس بات کو کرنے کی تلقین فرمائی کہ وہ حضور کے آمد کا ذکر کیا کرے، اور پھر آپ نے فرمایا توبہ کرو، آسمان کی بادشاہت نزدیک ہے۔ یعنی کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ اب اپنے آپ کو صاف کر لو، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لو، اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہونے والی۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے، اگر ہم اسی طرح زبور کا مطالعہ کریں تو اس کے 45ویں باب میں حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ خطبہ موجود ہے کہ انہوں نے اپنے سارے حواریوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے کہنے لگے کہ آج میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہیں ایک نورانی شخصیت کا ذکر سنوں اور میں تمہیں ایک بادشاہ کا تذکرہ سنوں۔ تو وہ عرض کرنے لگے، حضور بتائیے آپ کس کا تذکرہ سنانا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے حضور کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا اللہ کا نبی آنے والا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اتنا حسن و جمال دے گا کہ روز اول سے لے کے قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ حسین کسی کو پیدا نہیں کرے گا۔ اللہ اس کو اتنا باکمال مبارک بنائے گا، اتنا برکتوں والا بنائے گا کہ قیامت تک اس سے بڑھ کر کوئی برکتوں والا نہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا سچائی والا بنائے گا کہ سچائی کا وہ ہمیشہ دوست رہے گا، وہ ہمیشہ شرارت کا دشمن رہے گا، اور اس کے لباس اور پسینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوشبوئیں جاری فرما دے گا۔ یعنی کہ حضور کے لباس سے بھی خوشبو آئے گی اور اس کے پسینے سے بھی خوشبو آئے گی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے آگے ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تو تم سب کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ جس طرح میں تمہیں اس مبارک کا ذکر سنا رہا ہوں، تم اس طرح اپنی نسلوں کو بھی اس کا ذکر سناؤ۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جو اگلی بات کہی، وہ بات اہل ایمان کے لیے بڑی ٹھنڈک ہے اور اس بات کو ہمارے لیے نمونہ ہونا چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ میرا یہ دل کرتا ہے کہ جو اہل ایمان قیامت تک آئے وہ اپنی نئی نسلوں کو اس مبارک کا ذکر سنایا کرے۔